السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کیا قرآنی پڑھائی اور اذکار کرنے سے کیا ان کا الٹا اثر پڑ جاتا ہے کہ کوئی وظائف کرنے سے، کوئی اعمال کرنے سے ان کا الٹا اثر پڑ جاتا ہے؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں یاد رکھیں، کچھ رولز بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں، ان رولز کو فالو کریں اور آپ وہ پڑھائی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، میں کوشش کروں گا چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو زیادہ اہم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی معالج پڑھائی کرتا ہے یا پڑھائی بتاتا ہے تو وہ آپ کو کسی پوائنٹ آف ویو سے مطلب سوچ کے بتاتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے اور یہ پڑھائی ان کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، یا مریض کوئی یوٹیوب سے سنتا ہے، کوئی کہیں سے وظیفہ دیکھ لیتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پر۔ سب سے پہلے انسان کے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ اس کے عمل کا بدلہ اس کو اس کی نیت پر دیا جاتا ہے۔ اب جب بندے کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملنا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت جو بھی وظیفہ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کے مطابق ملتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے، وہ عمل پڑھتا ہے، کوئی بھی حفاظتی پڑھائی لے لے، کوئی ایک دعا لے لے کہ میری اس سے حفاظت ہو جائے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اب دوسرا بندہ وہیں پر عمل کرتا ہے کہ جی میں عمل اس لیے کرتا ہے کہ مجھے جنات نظر آئیں، میں جنات کو قید کر لوں۔ اب عمل میں فرق ہو گیا۔ کوئی بھی دعا پڑھتا ہے، وہ جی کسی سے کہیں سے اس نے سن لیا جی 1.25 بار نا چھت پہ بیٹھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، آپ کے جنات غلام بن جائیں گے۔ عجیب فلسفہ ہے۔ اب یہ جو جس کے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی چیز ہے وہ اس چیز کو لے کے چلتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ جنات جو ہیں، وہ جن کو غلام بنانے کو نکلا تھا، وہی اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ مقصد غلط ہے، مقصد غلط چنا ہے نا۔ جب آپ مقصد غلط چنیں گے مسائل بنیں گے، یاد رکھیں۔ جب آپ کا مقصد ٹھیک ہے، آپ کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خیر کے کام کو پھیلانا ہے، خیر کے کام کو آگے لے کے چلنا ہے، اور میرے کسی کو مطلب جنات کو مسخر کرنا، جنات کو ان کا میرا مقصد نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک دعا ہے جو میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے سن کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ دعا ہے حفاظت کے لیے، جنات جننیوں سے حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، گھر میں بچوں کو آتی ہے۔ اب ایک بندہ وہ دعا پڑھتا تھا جن کو دیکھنے کے لیے، کسی نے اس کو بتا دیا کہ اتنے دن پڑھنی ہے اور اس وقت پڑھنی ہے، اور نیت یہ ہو کہ اس کا موکل جن جو بھی ہے میرے سامنے آ جائے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ دن اس نے کیا عمل، اور اس کے بعد وہ جن اس پر سامنے آیا، کوئی بھی جن اس کے سامنے آیا، اور ایسا سامنے آیا کہ وہ ساری زندگی پھر اس سے جان چھڑواتا پھرے۔ تو سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے، قرآن آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ساری رات صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھا کیا ہے، آسمان سے روشنی اتر رہی، وہ کیا تھا؟ وہ کوئی الٹا عمل ہوا تھا؟ نہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا تھا، فرشتے اتر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا فرشتے اتر رہے تھے۔ صحابہ کرام اتنا ذکر کرتے تھے، ساری رات ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے، پڑھائیاں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، لیکن کیا تھا؟ طریقہ کار وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باڑ بتائی، اس سے نہیں نکلتے تھے۔ لیکن ہم خطا کہاں کھاتے ہیں کہ جب ہم اس باڑ سے نکلتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم کوئی 2-3 پڑھائیاں ایسی ہیں جو مریضوں پر دم کرتے ہیں۔ اب وہ مریضوں پر دم کرتے ہوئے ہمیں بسا اوقات ایک دن میں وہ سینکڑوں بار پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ سینکڑوں مریض آئیں گے تو بھائی اتنی بار ہی پڑھنی پڑے گی نا، کیونکہ ہم 1 بائی 1 مریض دیکھتے ہیں، اجتماعی دم تو نہیں کرتے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمارے مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمیں اس کی کوئی رجعت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اس کا الٹا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا مقصد علاج ہے۔ یہی پڑھائی اتنی تعداد میں ہم اگر پڑھیں
کہ جی موکل پکڑنے کے لیے، جن دیکھنے کے لیے، جنوں کو وہ کرنے کے لیے، تو بھائی پھر تو کوئی کہیں نہ کہیں سے وہ ہم پر شیطان مسلط ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود بتایا کہ جب تم میری ذکر سے، میرے طریقے سے روگردانی کرو گے تو پھر ہم آپ پر قرین مسلط کر دیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو پھر وہ قرین، وہ شیطان، وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور پھر چھڑا لے اسے جان۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو سمجھیے اور ان کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔